بتائیے گا 3 سال آپ پارٹی میں رہے، اس وقت خاموش کیوں رہے؟ جب خان صاحب پر برا وقت آیا تو آپ کیوں ساتھ چھوڑ رہے؟ بتایا جا رہا ہوتا ہے، مشہور ہے کہ پختون جو ہے وہ تو مہمان نواز لوگ بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، کسی دوست ہوئے مشکل میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، آپ ساتھ چھوڑ رہے۔ آنے جانے سے کتنے ووٹر متاثر ہوں گے یہ بھی بتا دیں۔ یہ بڑی بنیادی کویشچن ہے، اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اس طرح کے سوال کر رہے ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ بھائی جان پتہ نہیں جب میں بات کر رہا تھا آپ سوئے تھے، آپ کہاں غائب تھے؟ سنو، آپ بالکل نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ میں 3 سالوں میں اگر کسی نے کہا ایک سپیکر کے علاوہ کہ میں کسی میٹنگ میں گیا ہوں، میں نے سنو نا، میں نے آغاز میں یہ ان کو کہا تھا کہ بھائی اپنا طریقہ کار میں لچک لے کے آؤ۔ میں ارشاد خان سنو نا، میں وہ بھی بتاتا ہوں نا تھوڑا سا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں میرا اچھا سنو ایک منٹ اچھا بات یہ ہے کہ میں نے آلریڈی بتا دیا کہ میں 3 سال جب میری انٹری ہوئی ہے میں خاموش اس لیے تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ابھی بھی اگر میں کوئی پارٹی جوائن کروں گا اور کوئی گالی گلوچ ہوگی میں پھر خاموش رہوں گا۔ آپ نے یو ٹرن لیا، آپ اسی ایبسلیوٹلی ناٹ والوں سے پھر ہیلپ مانگ رہے ہو۔ اور ایک گلہ میرا یہ ہے کہ خان صاحب آپ، عمران خان صاحب آپ پی ٹی آئی والے، اپنا تو جو بھی طریقہ کار تھا وہ تو اختتام پہ پہنچ گیا، لیکن کاش آپ لوگ طارق جمیل صاحب کا تو تھوڑا بہت برہم رکھ لیتے، کیونکہ وہ پورے کائنات میں اس کا ایک مقام ہے، شخصیت ہے۔ اس نے آپ کا ساتھ دیا کہ اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے، یہ وہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ حالانکہ میں ریاست مدینہ کے نام سے کبھی اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ کیونکہ ہم اور کہاں ریاست مدینہ، یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ ہماری سوچ سمجھ سے بھی باہر ہے، لیکن اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کاش آپ کی شخصیت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، کاش آپ سب کو ملا کے اور اداروں کے ساتھ ملا کے، یہ ڈکے تھے، یہ چور ہے، صبح دوپہر شام یہ وہ، اور واحد پی ٹی آئی میں ہوں کہ میں نے اس کے لیے کبھی مشکل، میں نے فضول بات کبھی نہیں کی، اور نہ میرا ضمیر کبھی مجھے اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں آیا تھا، کبھی میں نے عوامی نیشنل پارٹی میں نے چھوڑی ہے، ایک بندہ ہی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے عوامی نیشنل پارٹی چھوڑنے کے بعد ایک حرف کبھی ان کے خلاف بولا ہے۔ کیوں؟ میرا ضمیر ان چیزوں کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جو آج لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی اپنی سوچ ہے، پارٹی بدل چینج کرنا یہ کوئی وہ نہیں ہے، بکنا، ہمیں بکنا نہیں چاہیے۔ پارٹی بدلتے رہو، ایشو نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو کبھی نہیں بیچو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اداروں، عوام، سیاستدان کاش یہ ایک پیج پہ ہو جاتے، ہمارے ملک کی سٹیبلٹی ڈی ویلیو ہو گئی، ڈیمیج ہو گئی۔ تو یہ میری مختصر سی وہ تھی۔ آج سے میں نے باقاعدہ اپنے جو میری رکنیت تھی میں اس سے بالکل مطلب یہ کہ میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی، اور اگر طریقہ کار ٹھیک تھا اور یہ تکلیف آتی تو میرا رب گواہ پورا عمران خان بھی جاتا، میں کھڑا ہوتا، لیکن میں آلریڈی خفا تھا کہ آپ لوگ اپنے گلے میں ابیل مجھے مار والی بات ہے، آپ اپنے مشکلات میں خود اضافہ ڈیلی کر رہے ہو، اور آج وہی ہوا جس کی پیشن گوئی میں نے آلریڈی کی تھی۔ شیراز نیو ٹیم سے سر بتائیے گا کہ آپ ہے کیا ایم پی اے ہے، صاحب ایم ایل اے ہے، پارٹی کے صدر ہے، نہیں بتایا۔ میں بات دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر مذہبی ٹچ کو دیا، مذہبی منشن آپ نے بیٹی سلیمان کا ذکر کیا، طارق جمیل کا ذکر کیا، بتائیے گا 3 سال آپ پارٹی میں رہے، اس وقت خاموش کیوں رہے؟ جب خان صاحب پر برا وقت آیا تو آپ کیوں ساتھ چھوڑ رہے؟ بتایا جا رہا ہوتا ہے، مشہور ہے کہ پختون جو ہے وہ تو مہمان نواز لوگ بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، کسی دوست ہوئے مشکل میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، آپ ساتھ چھوڑ رہے۔ یہ بڑی بنیادی کویشچن ہے، اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اس طرح کے سوال کر رہے ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ بھائی جان پتہ نہیں جب میں بات کر رہا تھا آپ سوئے تھے، آپ کہاں غائب تھے؟ سنو، آپ بالکل نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ میں 3 سالوں میں اگر کسی نے کہا ایک سپیکر کے علاوہ کہ میں کسی میٹنگ میں گیا ہوں، میں نے سنو نا، میں نے آغاز میں یہ ان کو کہا تھا کہ بھائی اپنا طریقہ کار میں لچک لے کے آؤ۔
میں ارشاد خان سنو نا, میں وہ بھی بتاتا ہوں نا تھوڑا سا. اپنے لہجے کو ذرا پولائٹ رکھ لیں, وہ جرنلسٹ ہے پلیز. اچھا ٹھیک ہے, نہیں میرا اچھا سنو ایک منٹ. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے آلریڈی بتا دیا کہ میں 3 سال جب میری انٹری ہوئی ہے میں خاموش اس لیے تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ابھی بھی اگر میں کوئی پارٹی جوائن کروں گا اور کوئی گالی گلوچ ہوگی میں پھر خاموش رہوں گا. میں نے کسی ایسے اس کا حصہ بننا نہیں ہے کہ جس میں عزت نہ ہو, جس میں اخلاق کا قدر نہ ہو, جس میں انسانیت کا قدر نہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہ ہو. میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کا ممبر تھا, میں اسد کیسر کے حلقے پہ میں عوامی نیشنل پارٹی کا نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا. ان موقع پہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا, میں ٹکٹ پہ بھی خفا نہیں تھا. چند وجوہات کی وجہ سے میں ادھر آیا, میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے, یہ بالکل آن دا ریکارڈ ہے. میرا صرف یہ تھا کہ اس ملک کی تسلسل کے لیے, اکانومی سٹیبلٹی کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے اگر ہم طریقے سے لچک سے ایک پیج پہ آئیں اور آگے ہم اپنا رول پلے کریں تو خوشحالی آئے گی. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس پارٹی میں کوئی عہدہ تھا, آپ کوئی کسی سرکاری عہدے پہ تھے, یہ بتائیں ہمیں پہلے. میرا بنیادی کوشچن آپ سے یہ ہے کہ سر آپ جیسے لوگ جب یہاں نیشنل پریس کلب کے ایک بڑے پوڈیم پہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جانے سے آنے سے جو عام پبلک ہے, عام ووٹر ہے, وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ میں عوامی نیشنل پارٹی سے باپ دادا سے میرا تعلق ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے میرا اپنا دادا نے جیل کاٹا ہے انگریزوں سے. میں ایک نظریاتی بندہ ہوں میرے بھائی. میں ان چیزوں کا میں اپنا ایک عوامی نیشنل پارٹی سے میرا تعلق تھا. اب چونکہ میں پی ٹی آئی آیا تو میں نے ادھر اس لیے عہدہ کیونکہ میں نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی. میں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اپنے گورنمنٹ میں بھی تو گالی گلوچ, الزام تراشیاں. اب آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کرنا ہے. ایک تو یہ بتا دیں, آپ نے جس طرح کہا کہ میرے آباؤ و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, ہمارا ریکارڈ تو درست کر دیں. اے این پی تو پاکستان کے مخالف تھی اس وقت, تو قربانیاں کس پاکستان کے لیے دی تھی آپ کے آباء و اجداد نے؟ شاباش, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں. تو اب آپ کے وہی تگڑے اینکر جو ہے وہ کیوں کہہ رہے کہ بادشاہ خان نے تو اس برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قربانیاں دی. اس قوم میں اس کے پالیسی میں فرق تھا کہ پاکستان کی, سنو نا اب میری عرض سنیں, کہ پاکستان کو ایسے طریقے سے ہم سیپریٹ مطلبی کہ آزادی چاہتے ہیں جس میں میجارٹی مسلم لوگ ہو. اب برصغیر سنو نا, پاکستان کے لیے قربانی دی, وہ قربانی تو پاکستان کے لیے ہو گیا نا, اسی ملک کے آزادی کے لیے. انگریزوں نے اس کو کسی جو ہے نا کوئی پیاز کچالو کے چوری میں تھوڑی جو ہے نا پکڑے تھے. صاحب یہ بتایا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک جمہوری حق ہے کہ آپ پارٹی چھوڑیں نہ چھوڑیں وہ آپ کا فیصلہ ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے طرز سیاست اس ملک میں دیا, جو ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کا اور پھر یہ 9 مئی کا واقعات ہوئے, تو ایز اے ایک ہیومن بینگ, ایز اے شہری آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل میں یہ جو ایک سیاست میں تشدد کا عنصر آیا ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آغاز میں بھی اور اختتام تک آج جو میں چھوڑ رہا ہوں, امپریشن ٹھیک ہوتے اگر یہ نوجوانوں کو یہ خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب کہتے کہ میں باہر آؤں گا اور خطرناک بنوں گا. یہ جو ان کے ساتھ جو چند لوگ تھے, اچھا جو سپوکس پرسن تھے مراد سعید صاحب ہو گئے, فواد چودھری صاحب, شہباز گل صاحب, چوہان صاحب, اگر ان کے پاس بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرح کوئی گروپ ہوتا نا تو میرے خیال میں ایسے حالات کبھی نہیں آتے.